اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کا شکر، اس کی حمد بے حد و بے حساب ان گنت لا تعداد اسی کا شکر ہے، اسی کی توفیق سے سارے معاملات انجام پاتے ہیں۔ آج میں ایک بات ہے جو کہ بات بھی ہے لیکن بہت اہم بات ہے۔ مجھے تو وہ عہد بہت امپورٹنٹ لگا، تو اس چیز کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آج کل کے دور میں معلومات کا خزانہ ہے، انبار ہے معلومات کا، اور اس کی یلغار ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہر طرف سے۔ اور ایسے میں انسان بسا اوقات بہت کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو اس طرح کے دور میں جب کہ بہت زیادہ معلومات ہوں اور بمبارڈمنٹ ہو معلومات کی، تو اس میں پھر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم حق کو تلاش کریں۔ ہم اس حق کو تلاش کریں جس کی بنا پر ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ایسے میں ہم وہی پیچھے کی طرف لوٹتے ہیں، اسی ازلی عہد کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہی میں کہوں گی، اس کو موضوع آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹاپک سمجھ سکتے ہیں کہ آئیے کہ ہم اس ازلی اور ابدی عہد کو یاد کریں جو اللہ تعالیٰ سے ہم سے لیا۔ وہ کون سا عہد ہے کہ الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش بری پر، عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، ان سے پوچھا کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو ساری روحوں نے یہ کہا تھا کہ بلا، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ سب روحوں نے یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو عہد ہے نا، وہ ہمارے سینوں کے اندر ہے، وہ ہمارے دل کے اندر ہے۔ اور جب ہم دنیا میں آئے تو اس میں ہم دنیا داری میں پڑ گئے، اس عہد کو بھول گئے، کیونکہ وہ ہمارے لاشعور میں تھا، وہ ہمارے اندر انکلکیٹ ہے۔ توحید کی گواہی ہر انسان کے اندر موجود ہے، خواہ وہ بلیور ہو خواہ نان بلیور ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، جہاں اگر اس ٹاپک کو چھیڑیں تو بہت یہ لمبا پھر بات ہو جاتی ہے، یہ ریکارڈنگ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ قصہ مختصر یہ کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کی بہتات کر دی، حصی نعمتوں کی بہتات کر دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسل بھیجے، کتابیں بھیجی۔ انبیاء نے ان کتابوں کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا، سمجھا دیا، پڑھا دیا، سکھا دیا۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے، کیا مانو گے، کیا مان کر چلو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے اسی بات کی دعوت دی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک کلمہ دیتا ہوں، اگر تم صدق کے دل کے ساتھ اس کو پڑھ لو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جنہوں نے صدق کے دل سے پڑھ لیا اور اس کے دعووں کو سمجھ بھی لیا تو ان کے اوپر واقعی اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے، دنیاوی کامیابیوں کے بھی اور اخروی کامیابیوں کے لیے بھی۔ لیکن جنہوں نے اس کے تقاضوں کو نہ سمجھا نہ پڑھا، وہ خسران کا شکار ہو گئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ہے کیا۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں اپنے ایک بیان میں، لیکن میں دہرا دیتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے نگیٹ کرنا پڑتا ہے کہ لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ پہلے جو نیگیٹو فورسز ہیں، جو طاغوت ہے، اس کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟
ہر وہ فرد یا افراد کا مجموعہ یا قوم یا نظریہ، یہ جو بھی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہ وہ یقین رکھے نہ وہ عمل کرے تو وہ طاغوت ہے. تو پہلے ان طاغوتوں کا انکار کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑتا ہے، تو پھر اس کلمے کے اثرات انسان کے اوپر آتے ہیں. ادروائز اگر وہ سب کچھ ہمارے دل میں ہوگا تو ہم جو ہے کلمے کے تقاضے نہیں نبھا سکیں گے. اس کے لیے پھر علماء کرام نے بہت زیادہ بحثیں بھی کی ہیں، علمی بحثیں، میں نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ میں مختصر طور پر اتنا بتا دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. بس وہی ہمارے مرکز و محور بن جائے ہماری زندگی کے لیے نا. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دے گا. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر گزار ہو جائیں اتنا ہی کم ہے کہ اس گواہی دینے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ ایک اپنی طاقت ہے، ایک اپنا ایک اس کا وزن ہے، ایک اتنا وزن ہے خالی ایمان کا ہی کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے، آپ کی سوچ سے باہر ہے. شاید میں اس نقطے کو اس طریقے سے نہ سمجھا پاؤں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ یہ نقطہ آپ کے دل کے اندر اتر جائے، یہ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اسی لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے. اصل میں اس ٹاپک کو چوز کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ہم صدق کے دل کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، پورے اپنے ذہن کے شعور کے ساتھ ہم دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیں نا، تو خالی کلمہ طیبہ دل کے ساتھ پڑھنے سے ہی ہماری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اپنے طور پر پھر اس کلمے کے تقاضے کو بھی نبھانا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، شعور دی ہے، اہلیت دی ہے، علم دیا ہے، ادراک دیا ہے، فہم دیا ہے، اس کے مطابق اس کلمے کے تقاضے کو نبھانے کی بھی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اور یہ اس کے بارے میں اور بھی بے شمار احادیث ہیں. تو اس نقطے کو یاد رکھنا اپنے دل کے اندر، اور اس کلمے کا ورد بھی کرتے رہنا، اور یہ بھی سوچنا کہ کیسے ہم اس کلمے کے تقاضے نبھا سکتے ہیں. کہ سب سے پہلے اللہ ہی کو مرکز و محور سمجھنا. اس کا تقاضا کیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا دوسرا حصہ ہے. پھر سیرت کو پڑھنا، اس کے تقاضے کو سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا، آپ کا اتباع کرنا. اس کو حدیث جبرائیل ایک ہے، بڑے زبردست حدیث ہے. تو اس کا میں مفہوم اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور صحابہ بھی آپ کے ارد گرد تھے. تو ایک شخص وہاں پر تشریف لائے، انہوں نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کے بال جو تھے بالکل سیاہ تھے، اور سفر کی جو گرد تھی وہ ان کے چہرے مہرے پہ نظر نہیں آ رہی تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا دیے، پھر اپنے دونوں ہاتھ آپ کے زانوں پر رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ. پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ نے اس کا بھی بیان کر دیا، کیونکہ یہ علمی مباحث ہیں، وہ خود آپ ضرور اس کی ریسرچ کریں. پھر احسان کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان تو یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت ضرور نصیب ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس ضمن میں یہ پھر نقطہ جو ہے پہلے نقطے کے ساتھ یہ ملتا ہے، یہ نقطہ کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے جو اپنے عقائد کو بھی وہ درست کرے، ایمان کو بھی وہ سمجھے کہ ایمان ہے کیا.
ٹھیک ہے نا، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے آپ ایمان کی کیفیت میں آ جاتے ہو، اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاتے ہو، پھر یہ کوشش کرے کہ اس کو احسان کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ میں نے حدیث جبرائیل کے ایک جز کی صورت میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہم اس نقطے کو بھی سمجھیں کہ پھر وہاں پر سٹیگنیٹ نہیں ہونا، پھر آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، پھر ایک کسی اور موقع کے اوپر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے اصل میں نا؟ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر آ جائے، کہ تمہارے اندر صبر آ جائے اور تمہارے اندر سیر چشمی آ جائے، تو یہ ایمان ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن اس ایک ہی چیز کا ایک ہوتا ہے کہنا چاہیے سادہ الفاظ میں کہ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، پھر وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں، اس کی معنویت ہوتی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایمان کو یہ ڈسکرائب نہیں کیا کہ اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لانا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ایمان تو یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر صبر آ جائے، سیر چشمی آ جائے، اس کا جو مزاج ہے اس کے اندر ایک عاجزی آ جائے، خیر خواہانہ مزاج جو ہے انسان کا بن جائے، وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچے، تو یہ ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی بے شمار فرامین ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اسی ضمن میں کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ یعنی یہ پھر آگے وہ جو ایمان ہے نا، جب اس کی جڑیں انسان کے دل کے اندر گہری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک بیج ہے ایمان، تو اس کا اظہار جو ہے ایک پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے، تو وہ اپنا پھل اور پھول دینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے قول اور عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ امانتوں کا پاسدار ہوتا ہے اور امانت کا حق ادا کرتا ہے۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ پھر امانت دار ہوتا ہے، عہد کا پاسداری کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کامن ایمان کی علامات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کیونکہ آپ کے فرامین سے زیادہ بڑھ کر کوئی بات اوتھینٹک نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی انسان کا لینا دینا صرف اللہ کے لیے ہو جائے اور اس کی رضا کے لیے ہو جائے اور کچھ نہ ہو اس کے درمیان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ پڑوس میں بھوکا پڑا رہے۔ یعنی خیر خواہانہ انداز ہو جائے انسان کا، انسان صرف اپنے لیے نہ سوچے بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر کرے اور دوسروں کا احساس کر کے زندگی گزارے۔ اور مسلمان کی تعریف یوں کی، یہ آپ سب نے یہ والی احادیث پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، تو یہ ایک یاد دہانی بھی ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان میں سب سے کامل لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف فرمایا نہیں، آپ نے یہ کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب ویسے نہیں مل گیا تھا، آپ نے عمل میں ڈھال کے اس کو پروو کیا اپنے قول سے اور عمل سے۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان کے سب دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا یہ ذکر عرش تک جا پہنچتا ہے۔ یہ فضیلت اس بندے کو اس وقت تک حاصل رہتی ہے جب تک کہ وہ بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پھر بچنے کی کوشش کرے اور تقویٰ کی روش جو ہے وہ اختیار کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، پیدا کرنے والے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا والی ہے۔ یا اللہ تو مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں اور مسلمان کی حالت میں میں اس دنیا سے رخصت ہوں، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ یعنی ہماری یہ دعا بھی
ہونی چاہیے کہ ہم جب ایمان لاتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، دل سے گواہی دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بھی ایمان پر ہو، کیونکہ خاتمہ بالایمان کی دعائیں نبیوں نے بھی کی ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے کوئی انسان زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اس کا حشر ہوتا ہے، اور جیسے حشر ہوتا ہے ویسے ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، ویسے ہی وہ اٹھایا جائے گا اور ویسے ہی اس کے حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی نقطہ بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر ایک اور نقطہ بہت زیادہ اہم ہے، انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے سنی ہوگی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے۔ اسی طرح سے آپ کا ایک اور فرمان ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا، رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اس نقطے کو ہم کبھی نہ بھولیں اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس کی بالیدگی کے لیے کوشش بھی کریں، اور یہ بھی سوچیں۔ پھر وہ علمی مباحث ہیں، اس سلسلے میں کافی لمبی مباحث ہیں، میں یہ ریکارڈنگ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن میں 2-3 نکات میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں یا کون سے عوامل ہیں جو کہ ایمان کو بڑھاتے ہیں، اور کون سے عوامل ہیں جو کہ ایمان کو گھٹاتے ہیں۔ جو ایمان کو بڑھانے والے عوامل ہیں ان میں یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ ہمارے تعلق کی مضبوطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا۔ یہ میں مختصر طور پر میں پوائنٹس کی صورت میں بتا رہی ہوں، پھر اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ ضرور خود دیکھیے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے اچھے لوگوں کی کمپنی، یہ ایمان کو بڑھانے کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح سے کون سی چیزیں ایمان کی کمی کا باعث ہیں، یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ وجود دیا ہے، اس وجود کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے ہاتھ کی حفاظت، اپنے پاؤں کی حفاظت، آنکھیں برا نہ دیکھیں، ہاتھ برا نہ کریں، زبان برا نہ بولے، پاؤں غلط جگہوں پہ نہ جائیں، گناہوں سے بچیں، گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں، نیکیاں آگے بڑھاتی ہیں، گناہ پیچھے لے کے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہمارے ذہن میں رہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کی بہتری کے لیے دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کا تو نے دکھا دیا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر استقامت بھی عطا فرما۔ یقین کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، یکسوئی کے لیے کے ساتھ کوشش کریں، پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں کہ ایمان کی قبولیت کا انحصار 3 چیزوں پر ہے۔ بہت اہم ترین نقطہ ہے، یہ آپ بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت بھی خالص ہو، نیت بھی خالص ہو، عقیدہ بھی درست ہو، اور عمل بھی درست ہو، کیونکہ اگر نیت خالص نہ ہوگی، اللہ کی رضا نہ ہوگی، تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر جو عمل ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہوگا تو وہ مردود ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہے کہ جو بھی عمل صالح وہی ہوتا ہے نا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، باقی جو عمل ہیں وہ نیک تو ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مقبول نہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ اسی سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ چلتے چلتے وہ میں عرض کر دوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے کوئی ایسا ذکر دے دے جو میں ہر وقت کرتا رہوں اور کوئی اور وہ نہ کر رہا ہو، نا مطلب کوئی مفہوم ہے یہ اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو ذکر ہر کوئی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ ذکر جو ہے نا تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے نا اس کی وضاحت کی کہ اے موسیٰ یہ والا جو ذکر ہے نا اس کے بارے میں انہوں نے کہا، یہاں پر درج ہے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو اس پر لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ امیجن کریں کہ اس کلمے کا اتنا وزن ہے،
اتنا وزن ہے اس کلمے کا. 7 مطلب یہ تو میں کہہ کے گزر گئی ہوں نا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان امیجن کریں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا. تو ہم جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم پڑھ کے یا سن کے ہم گزر جاتے ہیں. تھوڑا سا غور کریں تو یہ اس کی معنویت سمجھ میں آتی ہے. پھر انسان کو اس چیز کی، اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا. ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں اور ہم وہ والے کام کر لیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. ہم دعائیں کریں کہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جہنم سے بچا دے. اور جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے جنت الفردوس والے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. اور یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما. ہمیں ایسے قول فعل اور عمل کی محبت عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بن سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.